نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ٹھیک ہے جی، آج ہے ہمارا پارہ نمبر 20 الحمدللہ، اور ہمارے پاس جو سورہ ہے وہ ہے النمل، اور آیت ہے النمل کی 89 اور 80 اور 90، 89 اور 90۔ آیت نمبر 89 ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ آیت نمبر 90 ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے اوندے منہ ہوں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، تمہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ ان کا لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہ من، جو کوئی جا لائے گا بالحسناتی نیکی کو، فلاح تو اس کے لیے خیرن بہتر ہے، منہا اس سے، وہم اور وہ من فزعین گھبراہٹ سے، یومئذ اس دن، آمنون امن میں ہوں گے۔ ومن اور جو کوئی جا لائے گا بالسیئاتی برائی کو، فکبت تو اوندے ڈالے جائیں گے، وجوہہم چہرے ان کے، فی الناری آگ میں، حل نہیں، تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر ما اس کا جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے۔ یہ آیت نمبر 89 میں بتایا گیا ہے کہ خوش نصیب اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ آگے اس کی وضاحت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس توحید اور اس پر ایمان لے کر آیا اور لا الہ الا اللہ پر دل سے یقین رکھا، اور جو شخص بھلائی لے کر آئے گا یعنی ایمان اور عمل صالح تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی جنت ہے۔ الحسنتی نیکی، اس سے مراد ہے نیکی ہر قسم کی قولی، فعلی اور قلبی نیکیوں کو شامل ہے۔ نیک اعمال کے اچھے بدلے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا عام ضابطہ یہ ہے کہ ایک نیکی کے عوض 10 گنا زیادہ اجر عطا کیا جائے، اور یہ کم سے کم ہے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، یعنی نیک لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 101، 102 اور 103 میں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذی كنتم توعدون۔ ترجمہ ہے یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا، وہ اس جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے، اور وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنہیں ان کے دل چاہیں گے۔ انہیں بڑی گھبراہٹ
غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت آیت نمبر 40 میں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑے چلتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں رہتے، تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ جو کچھ تم چاہو کرتے رہو، یقیناً وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ اعمال کا بدلہ توقع سے بڑھ کر ہوگا، جس کی وجہ سے انہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی، ان کے لیے یہ خوشی کا موقع ہوگا۔ تو آگے اگلی آیت میں برائی کے بارے میں بتایا گیا ہے، آیت نمبر 90 میں، کہ برائیاں کرنے والوں کو اوندے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر آئے گا، یعنی جو شرک اور نافرمانی کے کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن اس کی وحدانیت کا انکار لے کر ملیں گے۔ السیئاتی سے مراد ہے برائی، اور اس برائی میں ہر قسم کی قولی، قلبی اور بدنی برائی شامل ہو جاتی ہے۔ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ان کے چہرے اوندے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ برائیاں لے کر آنے والوں کو ذلیل کر کے چہرے کے بل یوں یعنی اوندے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ بھی اوندے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 94۔ سورہ القمر میں 47 میں ہے ان المجرمین فی ضلال و سعور، بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 7087 میں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کے دن کافر کو منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ذات جس نے اسے دنیا میں دونوں پاؤں پر چلایا، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتی کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلائے؟ اللہ اکبر۔ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ نیکی کرنے والے قیامت کے دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ یہ تھا ہمارے سبق کا عنوان آج کے۔ تو انسان اس دنیا میں آ کر جب سے ہوش سنبھالتا ہے، اس کے اچھے اور برے اعمال کا ریکارڈ تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ موت تک اس کے سب اعمال لکھ لیے جاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اسے اس کے مطابق جزا یا سزا ملے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے، اللہ ان کو کئی گنا زیادہ اجر دے گا، اور وہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے امن میں ہوں گے۔ اور جو برائی کریں گے، انہیں ان کی برائی کی سزا ملے گی، وہ جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے۔ عقل مند وہی ہے جس کا ضمیر زندہ ہو، اس کے اندر نیکی اور بدی کا احساس زندہ ہو، وہ ہر معاملے میں درست راہ اختیار کرے اور بری روش سے بچ کر رہے، تاکہ قیامت کے دن کے برے انجام سے بچ سکے۔ نیکی کرنے والا اس دنیا میں بھی پرسکون دل کا مالک ہوتا ہے، اور وہ آخرت میں بھی امن میں ہوگا۔ برائی کرنے والا جس طرح یہاں خوف کا شکار رہتا ہے، آگے بھی اس کا یہی حال ہوگا، اور برا انجام اس کا خیر مقدم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نیکی کی 3 شرائط ہیں، اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں تو اس کو نیکی نہیں سمجھا جائے گا۔ اور نمبر 1 ہے ایمان، یعنی اگر کوئی بھی شخص ایمان کے بغیر نیک کام کرے، صدقہ کرے، لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہی نہیں تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اس کا نہ صدقہ قبول ہوگا، نہ ہی اس کی دیگر خدمات قبول ہوں گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کی تعریف ہو جائے، لوگ اس کو بہت عزت دیں، لوگ اس کو بہت اچھا انسان سمجھیں، دنیا کے معیار پر وہ واقعی اچھا انسان ہوگا، لیکن آخرت میں اس کے یہ نیک اعمال قبول نہ ہوں گے۔ جیسا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد جو نون مسلم ہوتے ہیں،
وہ کس قدر کئی لوگ اس قدر اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، انسانوں کی بھلائی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے جو نیک اعمال ہیں نا ایمان کے بغیر ہیں، تو ان کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کی نیت ہی نہیں کی ہوتی کہ آخرت میں ہمیں اس کا کوئی اجر ملے گا۔ تو اس وجہ سے ان کے جو نیک اعمال ہیں انہیں دنیا میں ہی ان کا بدلہ مل جائے گا، اور آخرت میں پھر ان کے لیے عذاب ہے۔ اس کے بعد پہلا تو ہو گیا ایمان، اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے اخلاص۔ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عمل کرے، انسان نہ ریاکاری کرتا ہے اور نہ ہی شہرت چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں، دکھاوے کے کام کرتا ہے، اس لیے کام کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس سے محبت کریں، اس کو شہرت ملے، تو ایسی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی، جس کا بدلہ اور صلہ شہرت کی شکل میں دنیا میں چاہا جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ، اور وہ اہم ہے، کہ سنت کے مطابق عمل ہو، عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے موافقت رکھتا ہو، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عمل شریعت کے خلاف جاتا ہو وہ نیکی میں شمار نہیں ہوتا۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے۔ بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا بندے کے لیے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کہا گیا یہ قول انسان کے ثواب کو کئی گنا بڑھانے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دیتے ہیں، اور تھوڑی سی مدت میں ایمان لانے کے بدلے ہمیشہ کا ثواب دیتے ہیں۔ کم سے کم نیکی کی جزا کیا ہے؟ سورہ الانعام آیت نمبر 160 میں ہے کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اور یہ کم ترین جزا ہے نیکی پر، یعنی 10 گنا ملنا یہ کم ترین جزا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں پر لطف و کرم اور اپنے بندوں پر اس کے فضل کو بیان فرمایا ہے۔ جو کوئی قیامت کے دن اپنے نیک اعمال میں سے ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا بدلہ ملے گا، بھلائی میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل و کرم، یعنی بادشاہ اپنی شان کے مطابق جزا دیتے ہیں۔ واللہ المثل الاعلیٰ، 10 نیکیاں تو کم ترین بدلہ ہے، اور تحقیق 70 اور 700 گنا اور بغیر حساب بدلے کا وعدہ آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم اور رحمت محسوس کریں کہ ہر نیکی پر 10 گنا زیادہ اجر۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا تو اللہ نے میری طرف وحی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور اجر میں ہر نماز کے لیے 10 ہیں۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہیں، اور جو کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن عمل نہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس ارادے پر عمل کرے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو کوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا اور وہ برائی کرے گا نہیں تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اسے کر لے گا تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 429۔ اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے پر ہر نیکی کا کئی گنا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا مٹا دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ اس برائی سے بھی درگزر کرے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی چار اور اعمال کی 6 اقسام ہیں۔
لوگوں کی 4 اقسام، نمبر 1 ہے دنیا اور آخرت میں خوشحال، نمبر 2 پہ ہیں دنیا میں خوشحال اور آخرت میں بدحال، اور نمبر 3 پہ جو لوگ ہیں دنیا میں تنگ حال اور آخرت میں خوشحال، اور نمبر 4 پہ ہیں دنیا اور آخرت میں بدبخت۔ اور اعمال کی 6 اقسام کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے واجب کرنے والے 2 اعمال، 3 اور 4 یعنی برابر برابر ہیں اور 10 گنا زیادہ، اور ایک ہوں گے جن کو 700 گنا تک بھی زیادہ ملے گا ثواب۔ واجب کرنے والے 2 اعمال سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان اور مومن اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مرتا ہے اس کے لیے آگ واجب ہو جاتی ہے۔ 3 4 میں یہ تھا کہ جس نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا اور عملاً نہ کر سکا تو اللہ نے جان لیا کہ اس کے دل نے اس نیکی کو محسوس کیا ہے اور وہ اس کی طرف راغب ہے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا تو اسے اس وقت نہیں لکھا جاتا جب تک وہ عملاً کر نہیں لیتا، اور جو اس کو کر لیتا ہے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے اور بڑھا چڑھا کر نہیں لکھی جاتی۔ سبحان اللہ۔ جس نے عملاً نیکی کی اسے اس کی مثل 10 گنا ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اسے 700 گنا تک بھی اجر ملے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 19035۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، نیکی کا بدلہ مزید نیکی کی صورت میں۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ نیکی کے ثواب میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کے بعد ایک اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اور برے عمل کی سزا یہ ہے کہ اس کے بعد انسان ایک اور برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے تو جان لیں کہ اس نیکی کے لیے اور بھی نیک اعمال ہیں جس کی ان کو توفیق ملے گی، اور جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو جان لیں کہ اس برائی کی اور بھی بہنیں ہیں جن میں یہ آدمی گرفتار ہوگا۔ ایک نیک عمل اپنے جیسے دیگر نیک اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ایک برا عمل اپنے جیسے دیگر برے اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ فَزِعٍ کا مطلب ہے سور پھونکا جانا۔ اس پھونک کی آواز سے آسمانوں اور زمین کے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے، الا من شاء اللہ۔ سور پھونکے جانے کی وجہ سے گھبراہٹ طاری ہو جانا۔ سورہ النمل آیت نمبر 87 اور 88 میں ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے گھبرا جائے گا، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے گھبرا جائے گا مگر جسے اللہ نے چاہا، اور وہ سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے، اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا، انہیں گمان کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، یقیناً وہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی سور پھونکنے والا جو ایک ہوتا ہے نا، جس میں پھونک ماریں گے تو سب آواز سنیں گے اس کی، تو وہ جس فرشتے کے بھی ہاتھ میں ہے تو وہ اس پہ نظریں ٹکائے ہوئے ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور میں پھونک ماروں اس میں، تو وہ بالکل ذرا برابر بھی آگے پیچھے پلک نہیں جھپکتا یا ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہے، اسی کی طرف نظریں گڑی ہوئی ہیں کہ فوراً اللہ کا حکم آئے اور فوراً میں اللہ تعالیٰ کا حکم کی تعمیل کروں۔ اللہ اکبر۔ مومن کا اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہونا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 103 میں ہے، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور انہیں آگے سے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار کرے۔ اہل جنت کا اس دن امن میں ہونا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 40 ہے، تو کیا وہ شخص جو آگ میں پھینکا جائے بہتر ہے یا جو امن کی حالت میں قیامت کے دن آئے؟ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، سورہ سبا آیت نمبر 37، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندے ڈالے جائیں گے۔
سیئہ ساء سے ہے، اور یسوع بھی کہتے ہیں اس کو، برے اعمال ہیں، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اس کے رسول کی تکذیب کرنا۔ الشرک العامش کہتے ہیں ومن جاء بالسیئات فکبت وجوہہم فی النار، یعنی جو شخص اللہ کے پاس برائیوں کے ساتھ آئے اور اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو، یا اس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں، تو اسے اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ برائی کے بدلے کے بارے میں اللہ کا لطف و کرم، سورہ القصص آیت نمبر 84۔ جو شخص نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جو برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، پس ایک برائی کا بدلہ ایک برائی کے مطابق ہی دیا جائے گا، یا اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور نیکی 10 گنا ہوگی، اور اس کے بعد جو بھی اضافہ اللہ چاہے وہ کرے گا، اور برائی کا بدلہ ایک ہی برائی کے مطابق دیا جائے گا۔ سورہ القصص آیت نمبر 84 میں ہے، تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کا کمال انصاف، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر مہربانی اور رحمت ہے، اور اللہ کا کمال انصاف ہے کہ اللہ برائی کا بدلہ ایک برائی کے ساتھ دے گا، لیکن نیکی کے بارے میں اللہ اپنا فضل کرے گا۔ اس کے باوجود اگر بندے کی برائیاں زیادہ ہوں تو اس کے لیے افسوس ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اجر و ثواب دینے والے ہیں، اور ہم انسان جو ہیں وہ کس قدر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی انسان کامیاب نہ ہو سکا آخرت میں تو پھر افسوس ہی کر سکتا ہے بندہ۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس کی اکائیوں والے اعمال دہائیوں والے اعمال پر غالب آ جائیں۔ اکائیوں والے اعمال سے مراد برائیاں ہیں اور دہائیوں والے اعمال سے مراد نیکیاں ہیں۔ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی ایسے گناہوں میں اضافہ کر کے جو اس نے نہیں کیے ہوتے، اور نہ ہی ان نیکیوں میں کمی کر کے جو انسان نے کی ہوتی ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ایسا حاکم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایسا حاکم ہے جو انصاف کرنے والا، احسان کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے فیصلہ کرنا اور ثواب دینا دو چیزوں میں گردش کرتا ہے، ایک ہے فضل اور ایک ہے عدل کے درمیان، یعنی فضل اور عدل کے درمیان۔ اللہ ان لوگوں پر فضل کرتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے انصاف کرتا ہے جو برے عمل کرتے ہیں، اور تیسری چیز کا کوئی وجود نہیں ہے جو کہ ظلم ہے۔ نہ ہی نیکی کے ثواب میں کمی ہوگی، نہ ہی برائی کی سزا میں اضافہ ہوگا۔ نیکیوں کے ثواب میں کمی کر کے ظلم نہیں کیا جائے گا، اور برائی کی سزا میں اضافہ کر کے ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ رب عز و جل فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112 میں، اور جو شخص اچھی قسم کے اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی سے۔ ظلمن سے مراد ہے یعنی اس کی برائیوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، ولا حدما، نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی۔ نیکی ہے کیا؟ نیکی ہے توحید، عمل صالح، اور جتنے بھی نیکی کے کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہارا دل اس کے بارے میں شک میں ہو، اور چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار فتویٰ دیں۔ یعنی یہ اپنا دل ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کے دل کو کھٹک رہا ہے لیکن لوگ آپ کو اس میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے خود آپ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ نیکی کا وسیع مفہوم سورہ البقرہ میں آیا ہے 177 میں،
نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا ہر کام نیکی ہے۔ نیکی کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو۔ سبحان اللہ۔ حشاش بشاش چہرے سے ملنا نیکی ہے، سلام پھیلانا نیکی ہے، کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا بھی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کے کرنے کو معمولی نہ سمجھنا۔ خواہ کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے اپنے ذریعے انس اور اپناہیت مہیا کرو۔ اسپیشلی یہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ اس چیز کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کا دل بہلایا جائے، ان کے ساتھ باتیں کی جائیں، یعنی ان کی تنہائی دور کی جائے، کیونکہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تنہا ہو جاتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ان کی جو دل جوئی ہے وہ بہت ضروری اور بڑے ثواب اور بڑی نیکی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ہے سچائی اختیار کرنا نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6094۔ نیکی کے بہترین اثرات کیا ہیں؟ نیکی کا بہترین بدلہ ملنا، اللہ تعالیٰ کا نیکی کا اجر بڑھانا، کوشش کے باوجود نیکی نہ کر سکنے پر بھی اجر کا ملنا۔ سورہ النساء آیت نمبر 100 میں ہے، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پا لے تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ مسجد کے لیے نکلتے ہوئے جماعت چھوٹ جانے پر بھی جماعت کا اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف گیا مگر لوگوں کو پایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تو اللہ عز و جل اس کو بھی اتنا ہی اجر عنایت فرماتا ہے جتنا کہ اس کو جس نے جماعت میں حاضر ہو کر نماز پڑھی ہے، اور یہ ان کے اجروں میں کسی قسم کا باعث نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 564۔ حقیقی عذر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہ نکل سکنے پر بھی اجر کا ملنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ تبوک پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کو صرف عذر نے روک رکھا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2839۔ بیماری یا سفر کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکنے پر اجر، اللہ تعالیٰ کی خاطر گناہ چھوڑنے پر عظیم اجر، اور مختلف عدد کے اعتبار سے نیکی کا اجر پانے والے اعمال کون سے ہیں؟ 1 نیکی والے اعمال، 10 نیکیوں والے اعمال، 20 نیکیوں والے اعمال، 25 نیکیوں والے اعمال اور 27 نیکیوں والے اعمال۔ 30 نیکیوں والے اعمال بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس سے 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے 1554۔ اس کے علاوہ 60 نیکیوں والے اعمال بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی۔ اچھا، یہ ان کو سن کے نا آپ ان کو نوٹ کریں اور ان کو پھر گروپ میں شیئر کریں تاکہ آپ کا لکھا ہوا لوگ پڑھیں اور آپ کو بھی ثواب ہو، تو ان کو لکھیں ذرا۔ 30 نیکیوں والے اعمال کون سے ہیں؟ کہ بلا وجہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں اور 30 گناہ مٹا دیے گئے۔ اس کے علاوہ 7 نیکیوں والے کون سے اعمال ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 12 سال اذان دی،
اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ہر روز اس کے لیے اذان کہنے کے باعث 60 نیکیاں اور تکبیر کے سبب 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 7 to 8۔ اس کے علاوہ 100 نیکیوں والے اعمال کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، یعنی 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی، اور اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی حتیٰ کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ اس کے علاوہ 700 نیکیوں والے اعمال بھی ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ 1000 نیکیوں والے اعمال کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے بستر پر آئے، یہ ضرور لکھیں آپ، اور آج سب نے یہ عمل کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی بتانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے تو زبانی طور پر یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ 1500 نیکیاں وہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گی۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ نیکیوں کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ اس کے لیے 10 لاکھ یعنی 1 ملین نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2235۔ سبحان اللہ۔ بغیر حساب کے نیکیوں والے اعمال۔ اب آتے ہیں بغیر حساب والے اعمال، تو وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آیت ہے ہمارے پاس سورہ الزمر آیت نمبر 10 ہے کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا۔ صبر کرنا کس قدر جو ہے نا اجر کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل میں سے نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سوائے روزے کے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2763۔ سن رہے ہیں آپ سب کو؟ آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ اوکے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہے نیکی کے دنیا میں بہت فائدے ملنا، دنیا میں بھی فوائد ہیں ان کے۔ نیک کام کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہے یعنی نیکی اجر ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 10 میں ہے کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، یعنی وسیع رزق، خوشگوار زندگی ہے، دل کا اطمینان ہے، بے خوفی اور مسرت ہے دنیا میں بھی، دل کو خوشی ملنا، عمر اور رزق میں بھی برکت کا ہونا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ملنا ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 88
اور رہا وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور عنقریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ اللیل آیت نمبر 567 ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، دنیا میں بھی جلد بدلہ ملنا۔ جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا، اس کا اجر آپ کو جلد ہی بہت جلد مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے اموال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کثرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے 2537۔ اس کے علاوہ ہے نیکی کے آخرت میں فوائد ملنا، نیک کام کرنے والوں کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ سورہ النمل آیت نمبر 30، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بھی بڑی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ نیکی کرنے والے کے لیے حسنہ، لذین احسنوا الحسنہ، سورہ یونس آیت نمبر 26، جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے۔ اس کے علاوہ نیک لوگوں کا علیین میں مقام ہونا، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، سورہ المطففین آیت نمبر 18، 19، 20 اور 21، جس کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور آپ کیا جانیں کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے بہترین نعمتیں ہیں، سورہ المطففین آیت نمبر 22 سے لے کے 28 تک ہے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون، بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کریں گے، آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے، انہیں سربہر خالص شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ اس بات پر رغبت کریں، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ اللہ کا نیک لوگوں کی مہمانی کرنا، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، سورہ آل عمران آیت نمبر 198، جس کا ترجمہ ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بہترین مشروبات سے مہمانی، سورہ الانسان آیت نمبر 5، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ شراب کے ایسے جام پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی بہترین رزق۔ اس کے علاوہ بہترین ٹھکانہ، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، سورہ الرعد آیت نمبر 29، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ نیکی کے ذریعے گناہ معاف ہونا، نیکی کی بدولت گناہوں کی معافی، گناہ کے بعد نیکی کرنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے، جیسا گناہ ویسی نیکی کرنا،
گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ توحید کا اقرار کرنا اور لا الہ الا اللہ کہنا، اچھی طرح وضو کرنا اور اس کے 2 نفل پڑھنا۔ فرض نماز گناہ کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ توبہ کے 2 نفل پڑھنا، آدھی رات کی نماز پڑھنا، مسجد کی طرف جانا، نماز کا انتظار کرنا، رمضان اور لیلۃ القدر کا قیام کرنا، حج اور عمرہ کرنا، صدقہ کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، نیکی کی مجالس میں شرکت کرنا، توبہ اور استغفار کرنا۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو چیز دل میں کھٹکے، وہ گناہ ہے۔ پیدا کرنے والی چیزوں کو چھوڑنا۔ گناہوں کھٹک پیدا کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ گناہوں کے نقصانات کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے آتی ہے جسمانی بیماریاں، آپس کی محبت کا ختم ہو جانا، دل کا بوجھل ہونا، شرمندگی کا سامنا کرنا، قیامت کے دن گناہ کے مطابق پسینہ، برائی کا انجام ذلت کی صورت میں، قیامت کے دن انسان کا اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا اور جہنم کی آگ کا انسان کو گھیر لینا۔ جہنم میں لے جانے والے گناہ کے کام، 7 ہلاک کرنے والے گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے سب سے پہلا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 پہ ہے جادو کرنا، نمبر 3 پہ ہے کسی جان کو قتل کرنا جیسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ جائز ہے، سود کھانا چوتھے نمبر پہ ہے، 5ویں نمبر پہ یتیم کا مال کھانا، 6 پہ لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور 7ویں پہ پاک دامن ایمان والی بھولی بالی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، مکمل وضو نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج فرض ہو جائے تو نہ کرنا، قطع رحمی کرنا، ناشکری کرنا، زبان سے اذیت دینا، گفتگو میں بد احتیاطی کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، فحش کلامی کرنا، تکبر کرنا، جانوروں پر ظلم کرنا، یتیم کا مال کھانا، مکر و فریب اور تصویر سازی وغیرہ۔ الحمدللہ، دعا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا ہے، وہ ہے سب کو آتی ہے۔ کون سی دعا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی؟ رب آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 201۔ اس کے علاوہ نیکیوں کے ساتھ کی دعا کرنا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 193۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ بس ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، آمین۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے نیک کاموں کی توفیق مانگنا۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا أردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے کا، منکرات سے بچنے کا، مسکینوں سے محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے معاف فرما اور تو مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت عطا فرما دے، اور میں تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور تیری محبت کے قریب کرنے والے اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں، آمین یا رب العالمین۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 3235۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اس کے علاوہ ہے دوران سفر نیکی، تقوی اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا سوال۔
اس میں ہے وہ جو دعا ہے سفر کی دعا بھی ہے نا، سبحان الذی سخر لنا، پہلے سب سے پڑھنا ہے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واتبعنا بعد، اللهم انت الصاحب في سفري والخليفة في أهلي، اللهم إني أعوذ بك من عسى السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال وأهلي، وإذا رجع كالهين وزاد فيهن ایبونی تائبون عابدون لربنا حامدون۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اسے مسخر فرما دیا اور ہم اسے مسخر کرنے والے نہ تھے، اور ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان فرما اور اس کی مسافت کو طے فرما دے۔ اے اللہ، تو ہی اس سفر میں ہمارا رفیق ہے اور گھر والوں کا نگہبان ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی تکلیفوں اور رنج اور غم سے اور اپنے مال اور گھر والوں میں سے برے انجام سے لوٹنے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آمین۔ کرنے والے کام کیا ہیں ہمارے اس میں کہ نیکی کے ہر چھوٹے بڑے موقع سے فائدہ اٹھائیں، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، جہاں کسی کو مدد کی ضرورت ہو مدد کریں، سلام کریں، خندہ پیشانی سے ملیں، انس محبت ظاہر کریں دوسروں کے ساتھ، اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچیں، برائیوں کو مٹانے کے لیے جلد نیکیاں کریں۔ اپنی نیکیوں سے دھوکہ نہ کھائیں، کبھی نیکی پر اترائی نہیں، ورنہ کیا کرایا ضائع ہو جائے گا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک بندہ برا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ نیک عمل کر کے اس پر اتراتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے یہاں تک کہ یہ نیکی اس کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور جب وہ ایک برا عمل کرتا ہے تو وہ اس سے ڈرتا رہتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ عمل اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح اسلم ابی عمران سے مروی ہے، انہوں نے ابو ایوب کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اور اس عمل پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو جب وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کے گناہوں نے اس کو گھیرا ہوگا، اور ایک آدمی برا عمل کرتا ہے پھر ہمیشہ اس سے ڈرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ وہ بے خوف ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے، اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اور جنت میں آل فردوس میں ہم سب کو ملائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، استغفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔